وہ ٹھیک ٹھیک اس وقت کے مانند ہے جب ایک قوم زوال سے عروج کی طرف اٹھتی ہے تو مقابلہ اس کو کرنا پڑتا ہے، اور ہر بار اس کو ایثار اور قربانی کی منزل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور یہ تاریخ رہی ہے کہ جب کبھی مسلمان ایثار اور قربانی کی منزل سے گزرتا ہے تو پھر فتح و نصرت اس کے قدم چومتی ہے۔ جہاں تک مجلس اتحاد المسلمین کا تعلق ہے، آپ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین ریاست حیدرآباد کی ایک قدیم جماعت رہی، لیکن حیدرآباد میں جب پولیس ایکشن ہوا اور وہ ریاست ختم کر دی گئی تو اس وقت ایک عظیم تباہی حیدرآباد کے مسلمانوں پہ آئی، اور وہاں ہمارے ہر چیز ہر متاع ہماری ختم ہو گئی، ایوان حکومت بھی کھد گئے، تخت شاہی بھی لٹ گئے، اور جو کچھ بھی تھا وہ سب کا سب ختم ہوتا چلا گیا، ایک ایک کے بعد ایک۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حیدرآباد پر کیا بیتی۔ ایک ایک محکمے سے 35 ہزار مسلمانوں کو نکال دیا گیا۔ خود سول سپلائز سے ڈپارٹمنٹ میں 30,000 مسلمانوں کو وہاں سے ختم کیا گیا۔ حیدرآباد کی آرمی تھی 25,000، وہ ختم کی گئی۔ یہ میں آپ کو ایک دو جگہ کی بات کر رہا ہوں، اس طریقے سے ہر چیز وہاں ختم کر دی گئی، اور پھر روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ کیا کریں کیا نہ کریں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر جو فسادات پولیس ایکشن کے بعد ہوئے، وہاں پر میں تو نہیں کہتا، لیکن گاندھی جی کے ساتھی پنڈت سندر لال کے یہ الفاظ ہیں کہ میں نے حیدرآباد کے اضلاع میں، وہاں کے گاؤں میں جب میں نے دورہ کیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کنویں عورتوں کی لاشوں سے بھر گئے تھے کہ وہ اپنی عصمت بچانے کے لیے کنووں میں کود گئی تھی۔ اب یہ حال تھا، اور اس کے بعد انتخابات ہوئے، ہم نے مختلف جماعتوں کا ساتھ دیا، لیکن ہر جماعت کا ساتھ دینے کے بعد ہم نے یہ محسوس کیا کہ کوئی جماعت ہمارے مسائل کو حل کرنا نہیں چاہتی، بلکہ ہم کو بھٹکتا ہوا چھوڑ رہی ہے۔ تو پھر ہم نے یہی محسوس کیا کہ کیوں نہیں خود ہم اپنے پیر پر آپ کھڑے رہیں، اور خود جد و جہد کے میدان میں کیوں نہ ہم آگے بڑھیں۔ اور اسی لیے 1957 میں دوبارہ مجلس اتحاد المسلمین کے ذریعے جد و جہد کی گئی، اور ہم نے اس وقت یہی پالیسی اپنائی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو سیاسی طور پر منظم کیا جائے۔ گو کہ اس وقت ذہنوں میں بہت سے سوال لوگوں کے اٹھ رہے تھے کہ اگر آپ سیاسی طور پر منظم کرتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا، اور یہاں تو مسئلہ ہمارے جان و مال کا مسئلہ ہے، ہماری عزت و آبرو کا مسئلہ ہے، ہمارے روزگار کا، ہماری مذہب کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ تو مجلس اتحاد المسلمین نے ان سب کو سمجھایا کہ بھائی یہ مسائل ضرور ہیں، لیکن صرف ہم کو مسائل کی فہرست تیار کرنا نہیں ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ یہ مسائل کس طریقے سے حل کیے جائیں۔ سوال مسئلے کے حل کا ہے، نہ کہ صرف فہرست تیار کرنے کا۔ تو آج اس جمہوری دور کے اندر جب تک کہ ہم سیاسی طاقت نہیں بنتے، اس وقت تک ہمارا کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اور یہی چیز پر ہم نے زور دیا، اور جب ہم نے ایک سیاسی طاقت منظم کی تو ہمارا مقصد صرف سیاست
نہیں ہے اور نہ سیاست ہمارے لیے کوئی مقصود بالذات ہے کہ ہم سیاست پکاریں، بلکہ ہم سیاست کے ذریعے معاشی مسائل، تعلیمی مسائل اور دیگر مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک سیاسی قوت جب ہم بن گئے تو پھر ہم نے تعلیم کی طرف توجہ کی اور اللہ کا نام لے کر ایک پرائمری اسکول قائم کیا، ایک تجربہ کیا، کامیاب رہا۔ پھر اس کے بعد کیونکہ حیدرآباد میں بھیانک قسم کی بے روزگاری، تو اس وقت ہم نے ایک ITI قائم کیا تاکہ بے روزگار نوجوانوں کو ٹریننگ دی جائے، اور پھر ہم نے لڑکیوں کی تعلیم کی طرف بھی توجہ دی، کیونکہ جب تک کہ کسی گھر کی عورت تعلیم یافتہ نہیں ہوتی، خاندان میں تعلیم پھیلنا مشکل ہوتا ہے۔ اور ہم نے یہی چیز دیکھتے ہوئے نظام آباد حیدرآباد سے 100 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں ہم نے لڑکیوں کے لیے ایک جونیئر کالج قائم کیا، اور پھر اس کے بعد ایک انجینئرنگ کالج قائم کیا، اور پھر ہم نے ایک میڈیکل کالج بھی قائم کیا، اور اب جو ہے ایک بینک بھی ہم نے قائم کیا، اور اب ہم ایک 700 بستر کا دواخانہ تعمیر کر رہے ہیں، اس کی تعمیر کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ تو مقصد ہمارا سیاست سے صرف اس لیے ہے کہ سیاسی طاقت کو استعمال کیا جائے معاشی، تعلیمی اور دیگر مسائل کے لیے، اور اگر ہم اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو قوم کے لیے بہت سے فوائد ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے میڈیکل کالج اور انجینئرنگ کالج قائم کیا، تو حیدرآباد میں آندھرا میں ایجوکیشن ایکٹ ہے، اس ایجوکیشن ایکٹ کے تحت اگر کوئی لڑکا انجینئرنگ میڈیکل میں داخلہ چاہتا ہے تو 2nd کلاس انٹرمیڈیٹ پاس ہو، اور اس کے بعد وہ انٹرنس کے ایگزام میں بیٹھتا ہے، اور انٹرنس کا ایگزام پاس ہونے کے بعد اس کو داخلہ ملتا ہے میڈیکل میں، انجینئرنگ میں، اور وہ بھی میرٹ کی بنیاد کے اوپر۔ تو ہر سال MBBS میں 1035 لڑکوں کو داخلہ ملتا ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں، تو فطری بات ہے کہ ہمارے پاس تو خراب لڑکے آتے ہیں، لیکن آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اب ایک پہلا بیچ ہمارا ڈاکٹر بن کے نکلا لڑکوں کا، تو 5 برس مکمل ہوئے، تو ان 5 برس کے عرصے میں آندھرا میں جو 11 میڈیکل کالج ہیں ان میں ٹاپ ہمارا میڈیکل کالج کیا، 5 برس سے مسلسل ٹاپ کرتے رہا، اور 5 برس میں آندھرا میں کسی نے بھی گولڈ میڈل حاصل نہیں کیا تھا، لیکن ہمارے کالج کی ایک لڑکی نے، مسلمان لڑکی نے گولڈ میڈل حاصل کیا، اور اسی طریقے سے بہت سے ریکارڈ قائم کیے، اور آج بھی جو ڈاکٹر ہوئے ہیں پورے آندھرا پردیش میں ہمارے پاس کا رزلٹ سب سے اچھا رہا۔ اسی طریقے سے انجینئرنگ کالج کا بھی رہا، ITI کا رہا۔ تو یہ بتانا میرا مقصود ہے کہ مسلمان آگے بڑھنا چاہتا ہے، لیکن اس کو سہولتیں نہیں ہیں، اس کی ٹانگ کھینچی جاتی ہے، اور پھر چند لوگوں کو لگایا جاتا ہے کہ مسلمان تعلیم کے میدان میں نہیں آ رہا ہے، مسلمان مقابلے کے امتحان میں نہیں آ رہا ہے، لیکن مسلمان آتا ہے، اس میں جد و جہد کا مادہ ہے، اگر وہ جد و جہد کا مادہ اس میں نہیں ہوتا تو اپنا وطن چھوڑ کر یہاں غریب الوطنی میں نہیں آتا تھا۔ تو خود اس کی جد و جہد آپ کے سامنے ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اس وقت تک اوپر نہیں اٹھ سکتا جب تک کہ مسلمانوں کے غریب طبقات کو اوپر نہ اٹھایا جائے۔ یقیناً ہم ڈاکٹر، انجینئر تو بنا دیں گے، لیکن وہ غریب لوگ جو 80% سے زائد ہیں، وہ جب تک کہ اوپر نہیں اٹھیں گے اس وقت تک قوم ترقی یافتہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے ہم نے ایک پروگرام بنایا کہ جو رکشہ چلانے والا ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ اس کا بیٹا بھی رکشہ ہی چلاتا ہے، جس کا پان کا ڈبہ ہے اس کا بیٹا بھی پان کا ہی ڈبے کا دھندا کرتا ہے، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔
इल्ला माशाअल्लाह कि कोई दो चार आगे बढ़ जाएं, लेकिन उमूमन नहीं होता। तो इसके लिए हमने बैंक कायम किया ताकि ऐसे गरीबों को उस बैंक से 10-10 हज़ार रुपये ख़र्च दिया जाए बग़ैर किसी ज़मानत वगैरह के। छोटी मोटी ज़मानत लें और उनको ख़र्च दें ताकि वो अपने कारोबार को आगे बढ़ाएं। इसी तरीक़े से हमने एक शोबे माशी रहनुमाई भी कायम किया ताकि लोगों को ये बताया जाए कि हर साल बजट के अंदर आपको क्या सहूलतें दी जा रही हैं और आपको उससे किस तरीके से फ़ायदा उठाना चाहिए, किस किस चीज़ में छूट दी गई। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जिससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन हमारी गफलत की वजह से हम फ़ायदा नहीं उठाते। जैसा कि हमारे गरीब टैक्सी ड्राइवर हैं, वो टैक्सी ड्राइवर ही रहता है, हालांकि गवर्नमेंट ने सहूलत फराहम की है कोऑपरेटिव बुनियाद के ऊपर। तो इसलिए हमने कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ बनाई ताकि कम से कम हमारा जो मोटर चलाने वाला ड्राइवर है वो मालिक गाड़ी का तो बन जाए और वो आगे तरक्की कर सके। और इसी तरीके से ऑटो रिक्शा वगैरह के लिए भी हमने जद्दोजहद की और इसमें हम कामयाब हो रहे हैं। तो इसीलिए हमारा मकसद ये है कि मुसलमानों को ऊपर उठाया जाए और उनके लिए तालीम को आम किया जाए। और जब हम ये काम कर रहे हैं, और अल्लाह का फजल ये है कि हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन रूलिंग पार्टी है। हमारी पार्टी का मेयर है, डिप्टी मेयर, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी, तमाम ओहदे हमारे पास ही हैं। और हम दूसरी तरफ हम ये भी काम करते हैं कि जो पसमानदा तबक़ात हैं, हरिजन वगैरह, उनको अपने करीब किया जाए। और हम अपने पार्टी के टिकट पर हरिजनों को भी खड़ा करते हैं और हमने हरिजनों को खड़ा किया, हरिजन कामयाब हुए। और हम सबसे पहले मेयर का चांस एक हरिजन को दिया कि तुम पहले मेयर बन जाओ हैदराबाद का। तो उसका नतीजा ये निकला कि वो हरिजन कट के हमारी तरफ आ गए और उनमें ये एहसास पैदा हुआ कि मुसलमान मेजॉरिटी रखते हुए भी हमको पहले मौका दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो ये ब्राह्मणिज्म है जो हमेशा लड़ाने का काम करती है, खुद तो खामोश रहती है, उनसे वो जो फाइटिंग फोर्स था वो निकल गया और फिर हमेशा के लिए ये फसादात का सिलसिला ख़त्म हो गया। और इसी तरीके से हम चाहते हैं कि जितने पसमानदा तबक़ात हैं उनके लिए भी काम किया जाए और उनको भी अपने करीब किया जाए। और हम इस्लाम के लिए भी खामोशी से काम करते हैं और अल्लाह का फजल है कि आप खुद देखे होंगे कि वो यहाँ नहीं आए। एक बहुत पुराने सहाफ़ी हैं मशहूर हिंदुस्तान के, चंद्र श्रीवास्तव साहब, वो भी इस्लाम कबूल कर लिए और अब के हमने उनको हज को भी अपने साथ, उम्रे को अपने साथ लेकर आया ताकि वो भी उम्रा करें। तो इस तरीके से हम खामोशी से इस लाइन में भी काम करते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि यही सुन्नत भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 मुस्लिमों को ज़्यादा मराद दी थी। तो अगर हम भी इसी तरीके से हम काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपके सामने रखूं कि हिंदुस्तान में एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत एक काम किया जाता है और हम लोग उस बात को महसूस नहीं करते। एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत काम होता है। ये जो फसादात होते हैं आम तौर पर ये समझा जाता है कि साहब फसाद हो गया, हंगामा हुआ, लेकिन आप फसादात के ऊपर नज़र रखें तो आपको नज़र आएगा कि फसाद उन मुकामात पे करवाया जाता है जहां मुसलमानों की थोड़ी बहुत माशी हालत ठीक है। वहां फसाद करा के आपकी माशी हालत को, आपके बिजनेस को ख़त्म कर दिया जाता है। आप खुद देखेंगे, अगर एक एक तारीख वार अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि गुलबर्गे के मुकाम पर कपड़े की ठोक तिजारत मुसलमान के हाथ में थी। फसाद के बाद
وہ تجارت ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. مراد آباد کے اندر برتنوں کی تجارت مسلمان کے ہاتھ میں، فساد کے بعد وہ تجارت ختم ہو گئی ہے. اسی طریقے سے بنارس میں بنارسی ساڑیوں کا کاروبار مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا. بھوپال وغیرہ میں پتے کا یا بیڑی کا کاروبار ہاتھ میں تھا. اور اب جو بھاگلپور میں جو فساد ہوا ہے، صرف ہم فساد کے اوپر غور کرتے ہیں، لیکن بھاگلپور وہ مقام ہے جہاں یو پی اور بہار میں سب سے زیادہ دولت مند لوگ رہتے تھے. ریشم کا پورا کاروبار ان کے ہاتھ میں تھا، اور اب فساد کے بعد وہ کاروبار ختم کر دیا گیا. تو ایک منظم منصوبے کے تحت یہ کام کیا جا رہا ہے. لیکن پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ صاحب جلوس جا رہا تھا، مسلمانوں نے پتھر مار دیا، یہ، اور ہم لوگ اس کو صحیح سمجھ جاتے ہیں. جیسے کہ گجرات میں فساد ہوا تو اس وقت بوٹا سنگھ نے پارلیمنٹ میں کہا کہ پتھر آئے تھے، 10 لاکھ کا جلوس تھا. چونکہ میں واقف تھا وہاں کے حالات سے، میں نے ان سے کہا جہاں سے جلوس جا رہا تھا وہاں کتنے مسلمانوں کے مکانات تھے؟ تو کہا 15 مکانات تھے صرف، اور 10 لاکھ کا جلوس جا رہا ہے. میں نے کہا مکان میں لوگ تھے؟ تو کہا نہیں، وہ ڈر کے پہلے سے ہی خالی کر دیے تھے. تو پھر کیا اجنہ پتھر مار رہے تھے؟ آپ بتائیے کیا تھا؟ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. اگر یہاں سے کوئی 10 لاکھ کا جلوس جائے تو آپ میں، میرے میں یہ جرت ہو سکتی ہے کہ ہم پتھر ماریں؟ ہم تو ختم ہو جائیں گے، ہمارے بیوی بچے. لیکن یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ صاحب فساد کی ابتدا مسلمان نے کی، حالانکہ خود پتھر مارتے ہیں. تو یہ ایک منظم سازش ہے. اس لیے ہے کہ دستور میں ہریجنوں کو، پسماندہ طبقے کو مراعات دی گئی کہ ان کو اوپر اٹھایا جائے. ہمیں اعتراض نہیں ہے اور زیادہ مراعات دی جائے، لیکن سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ اوپر اٹھ جائیں گے تو یہ سڑکوں پر جھاڑو دینے کے لیے، گھروں میں کام کاج کرنے کے لیے، ہوٹل میں برتنہ مانجنے، رکشہ چلانے کے لیے کون ہوگا؟ تو آپ کو تیار کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک منصوبہ بند طریقے سے یہ کام کیا جا رہا ہے. اور اسی طریقے سے اردو کو مٹانے کی بات کرتے ہیں. یہ کیوں؟ حالانکہ اردو کوئی مسلمان کی مذہبی زبان تو ہے نہیں. قرآن عربی میں نازل ہوا، اردو میں نازل نہیں ہوا. ہم نے تو یہاں آ کر اردو کو سیکھا کیونکہ یہ ایک مشترکہ زبان تھی اور ہم نے اس کو اپنایا. لیکن آج آپ قرآن پڑھتے ہیں لیکن آپ سمجھ نہیں سکتے. 99% لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے، حدیث پڑھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے. کیوں؟ کہ آپ عربی سے واقف نہیں ہیں. آپ کو اردو میں قرآن پڑھنا لازم ہے، جیسا کہ ابھی یہاں پر قرآن پڑھے اس کا ترجمہ ہوا. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر اس زبان کو ختم کر دیا جائے تو آپ اپنے مذہب سے، اپنی تاریخ سے، اپنی ثقافت سے، اپنی تہذیب سے محروم ہو جائیں گے. اور جواہر لال نہرو نے اپنی کتاب میں ایک جگہ بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اگر کسی قوم کو ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کی زبان کو ختم کر دو، وہ قوم ختم ہو جائے گی. تو اس طریقے سے یہ کام کیا جا رہا ہے. اب سرکاری ملازمتوں میں ہمارا تناسب کیا ہے؟ 2% بھی نہیں ہے. اور پھر ہم اپنے بچوں کو، جن میں شعور ہے، مصیبتیں اٹھاتے ہیں، مشکلات اٹھاتے ہیں، اپنے بچے کو تعلیم دلاتے ہیں. لیکن کبھی آپ بچے کو تعلیم دلاتے ہیں، کبھی آپ جو کورس کے کتابیں ہیں آپ اس کو پڑھ کے دیکھیے تو ایک مخصوص طریقے کے اوپر ہندو مذہب کا پرچار کیا جاتا ہے. مسئلے تناسخ کو سمجھایا جاتا ہے. اسلام میں مر کر دوبارہ پیدا ہونا تو نہیں ہے، سوائے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے سب. یہاں یہ ہے کہ اگر تو برا کام کرے گا تو بندر بنے گا، دوبارہ تیرا جنم ہونے والا ہے. یہ تمام چیزیں بتائی جاتی ہیں اور بچے کے ذہن و فکر میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے. اور تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ فلاں بادشاہ نے ایسا ظلم کیا ہندوؤں کے اوپر. تو ان کے ذہن کو شروع سے پوائزن کیا جاتا ہے اور ان کے ذہن کو
اس طریقے سے خراب کیا جاتا ہے، یہ ایک منظم منصوبے کے تحت کام ہو رہا ہے، اور ہم لوگ بے خبر پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم کو یہ غور کرنا ہے کہ ہم آج مسلمان ہر میدان میں پیچھے ہو چکا۔ میں آپ کو حیدرآباد کی بات، چونکہ اپنی ایک مخصوص محفل ہے، عوامی محفل میں تو ہم نہیں کہہ سکتے یہ بات، لیکن حیدرآباد میں بھی ہم کو بدنام کیا گیا تھا کہ صاحب یہ جماعت فساد کراتی ہے۔ ہم نے کہا بھائی ہماری جماعت تو 1957 سے ہے، 57 سے لے کے 80 تک کیوں نہیں فساد ہوا، 80 کے بعد کیوں فساد ہوا حیدرآباد میں؟ فسادات میں حیدرآباد کا سلسلہ 80 سے شروع ہوا۔ چونکہ لوگ واقف نہیں ہوتے، گورنمنٹ کا پروپیگنڈا ہوتا ہے، بدنام کیا جاتا تھا۔ کیا 1977 میں جب جنتا گورنمنٹ آئی تو پاسپورٹ کی سہولتیں دے دی، یہاں لوگ آئے، باہر نکلے، کچھ پیسہ حیدرآباد کو بھی آیا، تو وہ لوگ کاروبار کے اندر حیدرآباد کا مسلمان کودا 69 اور 70 میں۔ جیسے ہی کاروبار میں آیا اور ہم لوگ ان کی مدد کرنے لگے، کیونکہ جیسا کہ ایک مثال کے طور پر سبزی منڈی تھی، وہ منڈی پولیس سیکشن سے پہلے مسلمانوں کی تھی، بہت سے، جیسا لاڑ بازار کے پاس مسلمانوں کی مارکیٹ تھی، پٹیل مارکیٹ ہماری تھی، لیکن نکل گئی تھی۔ وہ مسابقت میں آئے تو انہوں نے فسادات کا سلسلہ شروع کیا تاکہ ان کو بزنس کے اندر نہ آنے دیا جائے۔ تو اس کے لیے بھی ہم کو جو ہے خاموشی سے کام کرنا پڑتا ہے اور مسلمانوں کو بھی تیار کرنا پڑتا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ فسادات کا سلسلہ ایک دم رک گیا، کیونکہ مسلمان بھی تیار رہا۔ تو آج میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر میدان میں پیچھے ہو چکے ہیں، اور ہم کو ہر میدان میں کام کرنا ہے، اور ہم کو اختلافات کو ختم کرنا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ صاحب اگر کوئی مذہبی کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کرنے دیجئے، وہاں بھی ہم پسماندہ ہو چکے ہیں، وہاں بھی کمزور ہیں، ہم کو ہاتھ پیر مضبوط کرنا ہے ہندوستان میں، وہ بھی کام ہو رہا ہے تو کیجئے، اچھا ہے۔ تو بہرحال ہم کو ایک منظم طریقے سے ہم کو کام کرنا ہے، اور آج جن حالات سے ہم دوچار ہیں اس میں ہمارے لیے اتحاد کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ عموماً بڑے بڑے شہروں میں اختلافی مسائل مسلمانوں میں پیدا کیے جاتے ہیں، اور اس میں آپس میں جھگڑے پیدا کیے جاتے ہیں۔ تو مجھے ایک قصہ یاد آ رہا ہے۔ مورخ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر، بڑی تفصیل ہے، معاہدہ ہوا تھا، حضرت عمر بھی بیت المقدس آئے، دیکھنے لگے۔ تو جب آپ دیکھ رہے تھے بیت المقدس تو وہاں ایک دروازے کے پاس سے کچھ آواز آنے لگی، تو حضرت عمر ٹھہر گئے، کہا یہاں کیا ہو رہا ہے، کیا آوازیں آ رہی ہیں؟ کہا حضرت ہمارے بہت بڑے پادری بحث کر رہے ہیں۔ کہا کہ کیا بحث ہو رہی ہے؟ کہا کہ بہت اہم مسئلے کے اوپر بحث ہو رہی ہے۔ کہا کہ بھائی آخر کیا بحث ہے؟ کہا کہ بڑا نازک اور اہم مسئلہ ہے، اور آپ اندازہ کیجئے کہ اس دیوار میں جو سوراخ بنایا گیا ہے اس سے ہم ان کو کھانا دیتے ہیں، جب تک یہ بحث مکمل نہیں کر لیں اس وقت تک یہ باہر نہیں آئیں گے۔ حضرت نے کہا کہ بھئی کیا ہے؟ بیت المقدس تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، تم تباہ ہو گئے، غلام ہو گئے، اور آج کس مسئلے پر بحث کر رہے ہیں؟ آخر مسئلہ کیا ہے؟ تو ان پادریوں نے کہا کہ حضرت مسئلہ یہ ہے، اس پر بحث ہو رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں پیخانہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا ہائے قوم، کہ جو سب کچھ تجھ سے نکل گیا، اور اگر کیا تو کیا تھا اور نہیں کیا تو کیا تھا، کس پر بحث کر رہے ہیں؟ تو آج معاف کریں، برا نہ مانیں، اختلافی مسائل ہیں، 1000 برس سے ہیں، لیکن اس کے اوپر مسلمانوں کو آپس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ جس مسئلے بحث بہتر سمجھتے ہیں کیجئے، لیکن اس کے اوپر اپنی توانائیوں کو رائے گاں کریں اور آپس میں اختلافات پیدا کریں، یہ اچھا نہیں ہے۔ بلکہ اتحاد کلمے کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ عقائد مختلف ہو سکتے ہیں، ہے مسلمانوں میں فرقے،
तो हम उन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए आपस में हम मुनज़्ज़म और मुत्तहद रहें और मुसलमानों की माशी और दीनी, तालीमी, सियासी तरक्की के लिए मंसूबबंद काम करें। मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ भटकल के आप लोग बड़े मुनज़्ज़म और बड़े तालीमी याफ्ता हैं और काम कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को और तौफीक अता फरमाए। और अगर आप कुछ सवालात पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिए, मैं उनका जवाब दूंगा। मस्जिद के बारे में आपने बताया बाबरी मस्जिद का सिलसिला ये है कि 500 बरस से एक मस्जिद बनी है। एक बाबर के एक जनरल ने उस मस्जिद को बनाया बाबर के नाम से, और वहाँ नमाज होती आई। लेकिन 1949 में उसमें एक मनसूबाबंद तरीके से एक बुत को ला के रख दिया गया और कहा गया कि साहब यहाँ था। खैर वो केस चलता रहा, लेकिन बाद में राजीव गांधी की हुकूमत ने उसका दरवाज़ा खोला और वहाँ पूजा कराने लगे। उस पर ही एहतजाज हुआ और मुसलमान मुत्तहद हुए, एक्शन कमेटी बनी ताकि उसके हासिल किया जाए। अब आप गौर कीजिए कि खुद अजूदिया के अंदर 8 मंदिर हैं जो आटो के आटो ये कह रहे हैं कि राम यहाँ पैदा हुए थे। अब बताइए कि पहले वो तस्वीर करके आए कि राम पैदा कहाँ हुए थे। आप खुद मंदिर बना के बैठे हैं, अभी नवा क्यों आप कर रहे हैं खामखा। और फिर राम की पैदाइश कब है? राम की पैदाइश हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 10 लाख बरस पहले पैदा हुए थे, जहां तारीख का कोई जिक्र ही नहीं है। हजरत ईसा को पैदा होकर तकरीबन 2000 बरस हो रहे हैं, कुछ कम, और उससे 10 लाख बरस पहले। हमारी समझ में नहीं आता कि आखिर मैंने पार्लियामेंट में ऐसी एक कहा था कि वाजपेयी साहब कि 10 लाख बरस पहले की गवाही कौन देगा। लेकिन चूंकि आपके पास दोबारा जन्म का मसला है, मुमकिन है कि आप उस वक्त दाया के फराइज अंजाम दे रहे होंगे, आप गवाही दे सकते हैं, हम तो नहीं दे सकते। आप बताइए कि 10 लाख बरस पहले ना तारीख, आज जोग्राफिया बदल गया है, समंदरों के, दरियाओं के रुख बदल चुके हैं। अब कहाँ है और किधर है, लेकिन है क्या, इसके पीछे एक चीज काम कर रही है। वो ये है कि हमारी आइंदा नस्ल को ये बताना कि हिंदुस्तान को बनाने में तुम्हारा कोई भी हाथ नहीं था। क्योंकि वो ये कहते हैं कि ताजमहल भी मुसलमान का बनाया हुआ नहीं है, शाहजहां का। दिल्ली की जामा मस्जिद भी तुम्हारी नहीं है। जितनी इमारतें हैं, हत्ता कि कुतुब मीनार वगैरह, सब के लिए कहते हैं कि ये सब हिंदुओं की बनाई हुई हैं।